اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا والا کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام کائنات کی خالق و مالک و رازق ہے۔ وہ ساری کائنات کو پالنے والا اور ساری کائنات کا بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ ہم نے سورہ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 11 تک آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکام و مسائل ہیں ان کی جو بحث ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ تو آج کی اس محفل میں ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر جو 12 ہے وہاں سے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو ہے اس کا بلا تمہید آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ فَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے اندر 12 سردار بنا دیے۔ یعنی بنی اسرائیل جو ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 سردار پیدا کر دیے۔ پہلے ان سے وعدہ لیا کہ جو بات اللہ کی طرف سے حکم ہوگی اسے مانو گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف 12 سردار جو ہے وہ منتخب کر کے بھیج دیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے ان سرداروں سے کہا کہ تم ان کو میری بات بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر جو سردار ہیں وہ جو بھی کہیں گے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی وہ جو بھی فیصلہ کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اب ضروری یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لے کے آؤ۔ یعنی رسول کون سے ہیں؟ جو بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں۔ بہت سارے انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف آئے، ان میں موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے۔ یعنی یہ سارے جو انبیاء ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی عزت کرو اور ان کو فائدہ دو۔ یعنی جو انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اور ان کی بات مانو، جو ان کو حکم دیا اسی پہ عمل کرو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ نے تمہیں بہترین قرض دیا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں بہترین جو ہے لوگ دیے ہیں، بہترین طریقے سے یہ سردار تمہارے اوپر منتخب کیے ہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ بات مانو گے، یہ جتنی بھی باتیں تم لوگوں کی طرف بیان ہوئی ہیں، اگر تم یہ باتیں مانو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور وہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جس نے اس بات کو ماننے کے بعد کفر کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، وہ ایسی گمراہی میں چلا گیا کہ جس کا رستہ ختم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ بڑی دور گمراہی کے اندر جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فَبِمَا نُقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر لعنت کر دی اپنی، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ قاسیہ کا معنی ہوتا ہے سخت کرنا، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ،
انہوں نے بات کو بدل دیا تھا، انہوں نے اصل بات جو ہے اس کو بدل دیا تھا۔ وَنُسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اسے بھول گئے تھے، یعنی جو تورات میں لکھا ہوا ہے، جو ان کی طرف جو کتابیں نازل کی گئی، جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اسے بھول گئے تھے، اور اپنے پاس سے جو باتیں نا وہ بنا بنا کے تو ان کو بتائی جا رہے تھے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ، اور آپ ہمیشہ ان کو مطلع کرتے رہے، یعنی آپ ان کو اس چیز سے آگاہ کرتے رہیں کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، منہم ان میں سے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے، یعنی ان میں سے تھوڑے جو ہیں وہ خیانت کر رہے ہیں، آپ اس چیز سے لیکن ان کو مطلع کرتے رہیں کہ جو بات صحیح ہے وہ آپ ان بتاتے رہیں، لیکن خیانت ان میں سے چند لوگوں نے کی ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ ان سے درگزر کریں اور ان کو معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے غلطی، انسان ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، انسان کے علاوہ جو ہے وہ انسان کا مطلب بھی بھولا ہوا ہے، یعنی جو بھول گیا ہے وہی تو انسان ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے یہودیوں سے وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے، اب ہم نے دوسرے نمبر پہ وعدہ لیا عیسائیوں سے، نصارہ سے، ٹھیک ہے، ان سے بھی وعدہ لیا۔ مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی وہی کام کیا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، وہی کیا کیا انہوں نے، اصل چیز کو بھول گئے، جو بات جو مین تھی، جو اصل چیز تھی اس کو بھول گئے، اور جو غیر ضروری چیزیں تھیں ان کی طرف چلے گئے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کو دشمنی اور بغض میں ڈال دیا قیامت کے دن کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے وہ دشمنی اور بغض میں پڑ گئے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ ان کو دشمنی ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بغض رکھتے ہیں مسلمانوں سے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی خبر دے گا جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وہ کر رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ جو پہلے سے کر رہے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جو آگے کریں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے، تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم آؤ گے میرے پاس تو میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا کیا تھا تم نے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم، تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا وہ تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہے جو تم میں سے بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ تخفون من الکتاب، تم چھپاتے ہو اسے کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت ساری باتیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتیں درگزر کر دیتا ہے، جو تم کتاب کا کچھ حصہ چھپا لیتے ہو، یعنی جو سارا نہیں بتاتے کہ یہ بھی نازل ہوا، یہ بھی نازل ہوا، یعنی اپنے پاس سے باتیں بتا دیتے ہو، کچھ چھوڑ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ معاف کر دیتا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس واضح کتاب اور نور نازل ہوا ہے، لیکن پھر بھی تم اسے چھپاتے ہو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے جو پیروی کرے اس کی رضا کے رستے کی، سبل السلام، وہ راہیں جو ہیں وہ سلامتی کی ہیں، یعنی اس کے وہ راہیں جو ہیں وہ حقیقت میں مشکل ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے بہت زیادہ سلامتی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور وہ ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ان کو سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتے ہیں جو لوگ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تحقیق ان لوگوں نے بھی کفر کیا جن نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، انہوں نے کفر کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ لوگ کافر ہیں۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ پھر کون اس چیز ان کو بچائے گا اس چیز سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمُّهُ، اور ان کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو، یعنی زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ختم کر دے تو کون ہے جو اسے دوبارہ سے لوٹا دے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کو دونوں کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے دونوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے پسندیدہ ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اس کے بیٹے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائشوں سے کیوں نوازتے ہیں؟ اتنے عذاب کیوں آتے تمہاری طرف؟ اگر تم اللہ کے اتنے پسندیدہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ بتاؤ نا اس سوال کو۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اسی کے پیدا کردہ آدمی ہو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور سب نے اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، وہ تمہیں واضح دلیلیں بیان کرتے تھے، علی فترۃ من الرسل، یعنی ایک وقفے کے بعد رسول آتے گئے، ایک وقفے کے بعد رسول آئے اور تمہاری طرف وہ ہدایت بیان کرتے گئے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس لیے بھیجے کہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، کوئی ہماری طرف خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں، کسی نے ہمیں جنت کی خوشخبری نہیں دی، کسی نے ہمیں جہنم سے ڈرایا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا ہو ہمیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکام و مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان۔